الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، ناظرین، آج کا بیان عام نہیں، آج ہم اس نبی کا ذکر سنانے جا رہے ہیں جن کا نام قرآن میں ہے لیکن جن کی زندگی پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کبھی کبھی اللہ جن ہستیوں کا ذکر کم کرتا ہے وہ اپنے اندر گہرائی میں بہت بڑا پیغام رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط اور ہم نے ان سب کو جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کیجیے، اور یہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ آج کا بیان آپ کے ایمان کو جھنجھوڑے گا، اور اگر آپ آخر تک سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بنی اسرائیل کا زوال، شرک عام ہو چکا تھا، بت بال کی عبادت، دنیا پرستی، علماء کا خاموش ہو جانا۔ یہ وہ دور تھا جب حق بولنے والے کم اور چاپلوسی کرنے والے زیادہ تھے۔ اللہ نے پہلے حضرت الیاس کو بھیجا، پھر حضرت یشع کو کھڑا کیا، اور ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ زمین کو ہدایت سے خالی نہیں چھوڑتا۔ جب ایک دائمی جاتا ہے تو دوسرا کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، توبہ اور بارش۔ ایک وقت ایسا آیا جب زمین پھٹ گئی، کھیت جل گئے، بچے بھوک سے رونے لگ گئے۔ لوگ حضرت یشع کے پاس آئے اور حضرت یشع نے فرمایا، اللہ ناراض ہے کیونکہ تم نے اسے چھوڑ دیا۔ یہاں آپ قوم کا مکالمہ شامل کرتے ہیں، نبی کیا تم سچی توبہ کرو گے؟ قوم ہاں۔ پھر حضرت نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے، لوگ میدان میں نکل آئے، سر جھکے ہوئے، آنکھوں میں آنسو۔ حضرت یشع نے ہاتھ اٹھائے، یا رب، یہ بندے تیرے ہیں، یہ کمزور ہیں، انہیں معاف فرما۔ اور پھر بادل آنا شروع ہوئے، ہوا بدلی، پہلی بوند گری۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں، حضرت یشع بھی اکیلے تھے۔ اگر آپ گھر میں دین پر چلنا چاہتے ہیں اور مخالفت ہوئی تو یاد رکھیں یہ انبیاء کا راستہ ہے۔ خاموش عبادت راتوں کا تعلق۔ علماء لکھتے ہیں کہ انبیاء کی طاقت ان کی راتوں سے آتی تھی، رات کو سجدوں میں آنسو، دعائیں، یہی ان کا اصل ہتھیار تھا۔ پیارے بھائیوں، رزق میں برکت ہو، اولاد نیک ہو، دل نرم ہو تو تہجد شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، ہم آج شکایتیں کرتے ہیں لیکن ہم نے سجدے کتنے کیے؟ ہم چاہتے ہیں بارش رحمت کی لیکن ہم نے توبہ کتنی کی؟ حضرت یشع کا پیغام، اللہ کو منانا، اللہ خود حالات بدلے گا۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، میرے عزیزوں، اگر آج کے بیان نے آپ کے دل کو چھوا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز بیان مسلسل آپ تک پہنچاتا رہوں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل عاطف وسیم کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ویو نہیں، ہم دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلا بیان ہو تو حضرت الیاس اور حضرت یشع کی مشترکہ جدوجہد پر، یا بنی اسرائیل کے زوال کی مکمل داستان، تو کامنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہمیں ہدایت دے،
مفسرین امام ابن کثیر رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت یشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت الیاس کے بعد آئے۔ امام تبریزی لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ حضرت یشع علیہ السلام کے نیک اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ امام طبری لکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ ان کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جنہوں نے صبر اور استقامت کے ساتھ دعوت دی۔ آپ کا بھائی آپ کے کامنٹس کا انتظار کرے گا۔ اگلی ویڈیو تک میں بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔